محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی ہے۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارسلان، بتائیے گا کہ صوبے میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اس میں محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے 7 روز کی توسیع کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی قسم کے جلسے، جلوس، اجتماع علاوہ جو ہے جنازے کے یا شادیوں کے ان کی اجازت ہوگی، باقی کسی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے دفعہ 144 کے نصاب میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کی تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کی ہیں۔ پالیسی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا، اور سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجودہ افسران اور اہلکاران عدالتیں پابندی سے مستثنی ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف اذان اور جمعہ کی خطبے کے لیے کیا جا سکے گا، جبکہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عوامی جلوس، دھرنا دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اجتماع کے اوپر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے ارسلان، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد، نئے وزیراعظم کے لیے نامزد راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے رائے شماری سے قبل وزیر لوکل گورنمنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف سنو نیوز مظفر آباد وقاص کاظمی سے۔ جی وقاص، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے، جس پر رائے شماری کے لیے آج سپیر 3 بجے جو ہے وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ اور اس تحریک عدم اعتماد پر سکسیسر کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا نام نامزد کیا گیا، اور فیصل ممتاز راٹھور جو کہ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی کابینہ میں وزیر لوکل گورنمنٹ تھے، انہوں نے اس رائے شماری سے قبل اپنے عہدے سے استعفیٰ اب جو ہے وہ وزیراعظم کو بھجوا دیا، اور اس کے بعد اب آج دوپہر میں اجلاس ہوگا جس میں وزیراعظم کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل ہوگا۔ جی وقاص کاظمی، آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی ہے۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارسلان، بتائیے گا کہ صوبے میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اس میں محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے 7 روز کی توسیع کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی قسم کے جلسے، جلوس، اجتماع علاوہ جو ہے جنازے کے یا شادیوں کے ان کی اجازت ہوگی، باقی کسی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے دفعہ 144 کے نصاب میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کی تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کی ہیں۔ پالیسی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا، اور سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجودہ افسران اور اہلکاران عدالتیں پابندی سے مستثنی ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف اذان اور جمعہ کی خطبے کے لیے کیا جا سکے گا، جبکہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عوامی جلوس، دھرنا دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اجتماع کے اوپر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے ارسلان، آپ کا بہت شکریہ۔